تاریخ کے اوراق پلٹیں تو کچھ زخم آج بھی رستے ہیں۔ ایک ایسا تاریخی وقت جب امت مسلمہ گہری نیند میں سو رہی تھی اور مسجد الاقصی یعنی ہمارا قبلہ اول وہ اغیار کی زنجیروں میں قید اپنے بچانے والوں کی راہ تک رہا تھا۔ 88 سال، پورے 88 سال بیت المقدس کی مقدس دیواریں مسلمانوں کے خون سے رنگی رہیں۔ صلیبیوں نے جب بیت المقدس پر قبضہ کیا تھا تو کہا جاتا ہے کہ ان کے گھوڑوں کے گھٹنے اس خون میں ڈوب گئے، مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، ماؤں سے ان کے بچے چھین لیے گئے اور کہا جاتا ہے کہ مسجدوں کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا۔ کوئی نہیں تھا جو ان کے درد کو سمجھے، کوئی نہیں تھا جو مظلوموں کی پکار کا جواب دے۔ امت بکھر چکی تھی۔ پھر اللہ کی مشیت حرکت میں آئی اور تاریخ نے ایسے مرد مجاہد کو جنم دیا جس کی تلوار سے کہیں زیادہ اس کا عدل، اس کا انصاف اور اس کی سخاوت نے اس دنیا کو فتح کیا۔ ایک ایسا ہیرو جس کے نام سے آج بھی باطل کے ایوان کانپتے ہیں۔ یہ کہانی ہے حق و باطل کی، یہ کہانی ہے تاریخ کے اس عظیم مارکے کی جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ کہانی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کا وہ درخشاں اور لازوال ستارہ ہیں جن کا نام سنتے ہی دلوں میں شجاعت، غیرت اور کامل ایمان کی ایک ایسی لہر دوڑ جاتی ہے۔ وہ جسٹ ایک گریٹ واریر نہیں تھے، وہ ایک گہرے مفکر بھی تھے اور انتہائی عادل حکمران اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے عاشق تھے۔ 12ویں صدی عیسوی کے اس پراشوب دور میں جب صلیبیوں نے بیت المقدس پر اپنا قبضہ جمایا تھا تو پوری اسلامی دنیا گروہوں، فرقوں اور ریاستوں میں بٹ چکی تھی۔ ایسے تاریک اور مایوس کن دور میں اللہ تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو سلیکٹ کیا امت کے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پیرونے کے لیے اور قبلہ اول کی آزادی کا ایک کٹھن کام سونپا۔ ان کی زندگی، ان کا آرام، ان کا دن اور ان کی رات کا ایک ہی مقصد تھا، مسجد الاقصی کی آزادی۔ یہ عظیم اور صبر آزما سفر، اس طویل جدوجہد اور لازوال فتح کی جس نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے عدل اور درگزر کی مثال قائم کر دی۔ اس سے پہلے بیت المقدس کی بلند و بالا دیواروں کو فتح کیا جاتا ایک اور بڑی اور دشوار گزار جنگ لڑنا باقی تھی، اور وہ جنگ تھی مسلمانوں کے اپنے آپس کے انتشار اور خانہ جنگی کی۔ شام، مصر اور عراق مختلف امراء اور حکمرانوں کے زیر اثر تھے جو ذاتی مفادات کے خاطر آپس میں دست و گریباں تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جو اپنے پیشرو سلطان نور الدین زنگی کے تربیت یافتہ اور ان کے مشن کے امین تھے، بخوبی جانتے تھے کہ جب تک مسلمان ایک جسم کی طرح متحد نہیں ہو جاتے صلیبیوں کے قلعوں اور بیت المقدس کی دیواروں تک پہنچنا ناممکن ہے۔ سلطان نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال صرف مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے اور ایک کلمے کی بنیاد پر متحد کرنے کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے بے پناہ صبر، حکمت اور جہاں ضرورت پڑی وہاں طاقت کے ذریعے مصر، شام، یمن اور حجاز کو متحد کیا اور صلیبی ریاستوں کے قریب مسلمانوں کی ایسی بڑی مضبوط دیوار قائم کر دی جسے توڑنا ناممکن تھا۔ ان کی راتیں اپنے خیمے میں مسلح پر بیٹھ کر مسلمانوں کے لیے دعاؤں میں جاتی تھی اور دن گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر میدان جنگ میں۔ ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا جینا، ان کا مرنا صرف اور صرف الہی کلمت اللہ کے لیے۔ سال 1187 عیسوی حالات نے ایک نیا اور خطرناک موڑ لیا۔ مسلمان اور صلیبیوں کے درمیان ایک عارضی امن کا معاہدہ طے پا چکا تھا، لیکن کرک کے قلعے کا ایک ظالم، خونی اور متکبر صلیبی سردار رینالڈ آف چٹیلین اس امن معاہدے کو مسلسل پامال کر رہا تھا۔ وہ ایک درندہ صرف انسان تھا جسے کوئی بھی اخلاقیات یا معاہدے کی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے نہ صرف پرامن مسلم تجارتی قافلوں پر حملہ کیا بلکہ حاجیوں کے ایک نہتے قافلے کو بے دردی سے لوٹا گیا اور کئی مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے جب مسلمانوں نے اس درندے سے رحم کی بھیک مانگی اور معاہدے کی یاد دہانی کرائی تو رینالڈ نے تکبر میں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدترین گستاخی کی کہ جاؤ اور بلاؤ اپنے نبی کو جو تمہیں میرے عذاب سے بچائے۔
جب یہ دلخراش اور اشتعال انگیز خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس پہنچی تو سلطان کا خون کھول اٹھا اور ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ان کی آنکھوں میں جلال اتر آیا۔ انہوں نے اسی ٹائم اللہ کی قسم کھائی اور کہا کہ اس گستاخی اور گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس ملعون رینالڈ کا سر قلم کریں گے۔ سلطان کی تلوار اب حتمی طور پہ میان سے باہر آ چکی تھی اور صلیبیوں کے اب جھوٹے غرور کے ٹوٹنے کا وقت اب سر پر آ چکا تھا۔ جولائی 1187 سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی بے مثال اور حیران کن حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے پیش قدمی کر کے تبریہ کی جھیل اور پانی کے تمام چشموں پر قبضہ کر لیا اور صلیبی فوج کو مجبور کیا کہ وہ شدید گرمی میں بھاری زرہ پہنے اور بنجر میدان میں آ کر لڑیں۔ پیاس کی شدت، جھلساتی ہوئی دھوپ اور خشک گھاس میں لگائی گئی آگ کے دھوئیں سے صلیبی فوج کا دم گھٹنے لگا، اور پھر مسلمانوں کے تابڑ توڑ حملے نے صلیبی فوج کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا وہ معرکہ تھا جس کا فیصلہ آسمانوں پر پہلے ہی ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کے فلک شگاف اللہ اکبر کے نعروں سے حطین کے پہاڑ گونج اٹھے، اور پھر وہ لمحہ آیا صلیبیوں کے عظیم الشان اور ناقابل شکست سمجھے جانے والی فوج کو تاریخ کی بدترین اور ذلت آمیز شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یروشلم کا بادشاہ گائے ڈی روزینار اور گستاخ رسول رینالڈ دونوں جنگی قیدی بنا کر سلطان کے خیمے میں پیش کیے گئے۔ سلطان نے بادشاہ کو پینے کے لیے ٹھنڈا پانی دیا، لیکن رینالڈ کو یاد دلایا کہ اس نے کیا گستاخی کی تھی۔ سلطان نے اپنی تلوار اٹھائی اور انہوں نے وہ وعدہ پورا کیا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا، اور رینالڈ کا سر قلم کر دیا اور اسے جہنم واصل کر دیا۔ حطین کی اس زبردست فتح نے دراصل بیت المقدس کے دروازے کھول دیے تھے۔ حطین کی فتح کے بعد سلطان کی فوجیں ایک ناقابل تسخیر طوفان کی طرح آگے بڑھی۔ عقا، ناصرہ، حفا اور نابلس ایک کے بعد ایک قلعہ فتح ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ پہنچی جس کا بے صبری سے مسلمانوں نے تقریباً ایک صدی تک کیا تھا۔ ستمبر 1187 کے آخر میں صلاح الدین ایوبی اپنی فاتح فوج کے ساتھ بیت المقدس کی مضبوط دیواروں کے سامنے خیمہ زن تھے۔ شہر کے اندر موجود صلیبی کمانڈر بیلین اور دیگر عیسائیوں نے شہر کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ مسلمانوں پر تیروں اور پتھروں کی بارش کی گئی، لیکن مسلمانوں کا جذبہ شہادت اور قبلہ اول کی محبت ان تمام مادی رکاوٹوں سے کہیں زیادہ تھی۔ جب صلیبیوں کو لگنے لگا کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور صلح کی پیشکش کی۔ 88 سال قبل 1099 عیسوی میں جب صلیبیوں نے اس شہر پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے مسلمانوں اور یہودیوں کا اس بے رحمی سے خون بہایا تھا کہ انسانیت شرما جاتی۔ آج صلیبیوں کے دل خوف سے کانپ رہے تھے کہ مسلمان بھی انتقام کی آگ میں اسی درندگی کا مظاہرہ کریں گے۔ اکتوبر 1187 یہ دن 27 رجب المرحب کا دن تھا، شب معراج کی برکتوں والا دن۔ یہ تاریخ کا سنہرا اور لازوال لمحہ تھا جس نے زمین تو زمین، آسمان والوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ یروشلم کے دروازے کھل گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوئے، لیکن ان کی گردن تکبر سے تنے رہنے کی بجائے عاجزی و انکساری سے جھکی ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے فتح مکہ کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد کوئی خون نہیں بہایا اور کسی ایک بھی عیسائی کو قتل نہیں کیا گیا، کسی عورت یا بچے کی توہین نہیں کی گئی، کسی گرجے کو نہیں گرایا گیا۔ سلطان نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ان عیسائیوں کو بھی ان کے مقدس مقامات پر عبادت کی اجازت دی جو امن کے ساتھ شہر میں رہنا چاہتے تھے، اور جو لوگ شہر چھوڑ کر جانا چاہتے تھے ان کے لیے ایک معمولی فدیہ مقرر کیا گیا، اور جن کے پاس فدیہ دینے کی استطاعت نہیں تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جیب سے ان کا فدیہ ادا کیا۔ سلطان کے بھائی العادل اور دیگر مسلم امراء نے ہزاروں سپاہیوں کو اللہ کی رضا کے لیے رہا کر دیا۔ یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا اصل اخلاق۔
جب پوری دنیا خون کی پیاسی تھی تب سلطان نے رحم دلی افو درگزر جسے آج صدیوں گزرنے کے بعد بھی غیر مسلم اور مغربی تاریخ دان تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، مسجد الاقصی جسے ناپاک کر دیا گیا تھا اسے عرق گلاب سے دھویا گیا، نور الدین زنگی کو مسجد میں نصب کیا گیا، اور پھر 88 طویل سالوں درد اور کرب کی دہائیوں کے بعد پہلی بار مسجد الاقصی کی میناروں سے صدائے حق گونجی۔ وہ جمعے کا دن تھا اور مسلمانوں کی ہچکیاں اور سجدے رکنے کا نام نہیں لے رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی یہ عظیم داستان یہ ماضی کی محض ایک بند باب نہیں یا ایک کہانی نہیں، بلکہ آج کے ہر نوجوان، ہر مسلمان اور ہر حکمران کے لیے یہ جاگتا ہوا پیغام ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سکھایا کہ حقیقی فتح صرف تیر یا تلواروں سے نہیں ہوتی، بلکہ اعلیٰ کردار، رحم دلی اور بے داغ تقوی اور اللہ تعالیٰ پر کامل یقین سے ملتی ہے۔